اچھا خدا کو مانتے ہو قرآن کو نہیں مانتے ہو, رسول کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں رسول کو بھی نہیں مانتے, کسی بھی رسول کو, نہ کہ ہمارے رسول کو, نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, نہ موسیٰ کو مانتے ہیں, نہ ابراہیم کو مانتے ہیں, اصل رسالت کو ہی نہیں مانتے. یہ ہو گئی ڈیزم. اب اس ڈیزم میں بھی بہت سے مختلف لوگ ہیں, مختلف آرا ہے, ہم سب کو تو یہاں لے کے نہیں چل سکتے, سب کو الگ الگ برات نہیں کریں گے. یا علی نماز پڑھ لیں گے, کہاں جا رہی ہے نماز؟ نماز سے اہم ہے نا, آپ کہتے ہیں نا مجلس کی قضا نہیں ہے, نماز کی تو قضا ہے. قضا کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا نا ایتھیزم میں سے ایک ایتھسٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, پتہ ہے اسے خدا ہے, لیکن کیوں کہتا نہیں ہے؟ کہ اگر کہہ دوں ہے تو وہ کہے گا نماز پڑھو. اب آ جائیں اس تھیزم والوں کی طرف جو کہتے ہیں خدا ہے لیکن اس خدا کا کوئی کام نہیں ہے, اس خدا نے کیا کرنا ہے جو ہو, اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو, وہ آپ سے کچھ کہتا ہی نہ ہو. کتاب اللہ ہوا اطرت, اس میں بھی جو فرق ڈالے گا وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو کوئی ریوارڈ نہیں دینا نا, نہ ہم نے کسی کو جہنم میں ڈالنا, نہ ہم نے کسی کو جنت دینا, نہ ہم نے کسی کو اجر دینا ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دنیا میں کہا یہ بھی مسلمان ہیں. آپ بھی ابھی جو ہم لوگ ہیں, جب کسی اور پہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی تنقید کر کے خود خوش ہو جائیں, ہم بھی اگر کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے تو ہم بھی شیعہ نہیں ہیں. نظر جبر کہ خدا اگر چاہے گا, مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کہتے تھے غریبوں کی مدد کرو, اگر ان کو مال دینا تھا, مشرکین بھی کہتے تھے, مسلمانوں میں بھی کچھ کی یہ سوچ تھی. پریکٹیکلی ابھی ہماری یہ سوچ ابھی تک بھی باقی ہے کہ ہم ان کو کیوں دیں, اگر خدا چاہتا تو خدا خود دے کے انہیں امیر کر دیتا. خدا نے انہیں فقیر بنایا, کوئی خدا کا ارادہ ہے, ہم بھی انہیں پیسے مدد نہیں کرتے. خدا قیامت کے دن غریب سے کہے گا کہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے دنیا میں تجھے غربت دے کے اذیت دی. اسلام میں بھی مسلمانوں میں بھی دو نظریے ہیں, ایک جبر ہے, ایک تفویض ہے. جبر یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب خدا کا ہے, آپ کا کوئی ارادہ نہیں. آپ اسلام لا رہے ہیں تو خدا کی وجہ سے, کفر پہ ہیں تو بھی وہ خدا کی طرف سے. یہ بنی امیہ نے انٹروڈیوس کیا اسلام میں, اس سے پہلے بھی یہ نظریہ جبر تھا. یہ حقیقت نہیں بتاتے ہیں کہ جو ہٹلر نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, جو اسٹالن نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, وہ ڈاروینین تھیوری کی وجہ سے کیا, وہ ایتھزم کی وجہ سے کیا. پرانے انسانوں کے لیے یہ سمجھ میں آنا واقعی مشکل تھا. انسان 60% پانی ہے, ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا, ہم پانی ہے 60%, ہم پانی ہو گئے نا, زیادہ تر پانی ہو گئے. ہمارا برین 78% پانی ہے, کیوکمبر 96% پانی ہے. پانی وہ واحد چیز ہے جس سے خلق کرنا انتہائی آسان ہے. اگر گیس سے خلق کریں, گیس ایک ساتھ رہ نہیں سکتی, اس سے خلق کرنا کسی کو مشکل ہے. پانی سے جو زیادہ سخت چیزیں ہیں, سالڈ ہیں, اس سے خلق کریں, ان سے شیپ بنانا مشکل ہے. جس چیز سے سب سے آسانی سے شیپ بنائی جا سکتی, چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے, ہائی کو بنایا جا سکتا ہے, وہ پانی ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بایولوجی سے نکل کے جب فلسفی میں آ جائے, اور فلسفی میں آ کے کہیں کہ وہ جو طاقتور ہے, نیچرل سلیکشن یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ باقی رہے گا, جو کمزور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی تھیوری کے بیس پر ہٹلر نے اتنا قتل عام کیا, سیکنڈ ورلڈ وار اسی تھیوری پر مبتنی تھی. یہ ایتھسٹ جو ہیں, جب یہ زلزلے آتے ہیں, اور مخصوصاً غریب علاقوں میں زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیکار لوگ تھے, یہ اگر کم ہو گئے تو یہ زمین سے کچھ بوجھ کم ہوا, بہت اچھا ہو گیا. اخلاق ہے ان کا اس دنیا میں, کیونکہ یہ جتنے ڈیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, معاد بھی نہیں ہے, قیامت بھی نہیں ہے. خدا نے خلق کیا, کوئی کیڑے موڑے ہیں, مکوڑے ہیں, کچھ دن یہاں رہیں گے, اس کے بعد ختم ہو جائیں گے, تو یہ ادھر عیش کرو. خیام کی طرف بھیجا, زینب خیام کی طرف چلی, زینب خیام میں چلی گئی, لیکن بوڑھے باپ سے جوا کا لاشا نہ اٹھ سکا. دوبارہ خیام کا رخ کیا. تاریخ بشریت میں پہلی اور آخری دفعہ ایسا ہوا ہے. حسین نے پکارا, بنی ہاشم کے بچوں, بوڑھے باپ سے جوال آشا نہیں اٹھ رہا. ہم جس ابحاث سے گزر رہے ہیں, اور وہاں سے شروع ہم نے کیا کہ ایک موحد انسان ہے جو خدا پرست ہے, دیندار ہے, اسے دینداری کے لیے, خدا پرستی کے لیے اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. انسان فطرتاً خدا پرست ہے, اور اس فطرت پر خدا نے انسان کو عقل کی نعمت سے بھی نوازا ہے. عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس خدا واحد قہار کی عبادت کی جائے. اب بہت حد تک ہم ابحاث سمیٹ چکے ہیں, اور آگے زیادہ ٹائم بھی باقی نہیں ہے. اگر آپ ایتھسٹ کو بحث میں وہاں شکست دیں تو اس کا راہ فرار وہاں سے وہ اگنوسٹک ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ یا علم اتنا وسیع ہے کہ اس میں اسے کہیں خدا نظر نہیں آیا,
اور اس کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں خدا کا وجود نہیں ہے، یہ تو کوئی ایتھسٹ ایسا ہے ہی نہیں. اور ہم نے پہلے بھی 2-4 مجلسوں میں عرض کیا کہ کسی نے بھی اس پر دلیل دینے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. یہاں پھر بھی آپ اس کو کہیں بھی روک لیں تو وہ ایگنوسٹک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں لا ادری ہوں، میں شک میں ہوں، خدا ہے یا خدا نہیں ہے. وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں بھی وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. شک مرض ہے، مرض کی حالت میں آپ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. آپ کو آج نہیں پتہ، کل آپ کو پتہ چل جائے گا یا خدا ہے یا خدا نہیں ہے. آپ ساری زندگی یہ نہیں کہہ سکتے میں ایگنوسٹک ہوں. یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے، وہ کوئی آئین نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. ایگنوسٹک بھی یہ سارے ایک ہی ہیں، باتیں سب کی ایک ہیں، صرف آپ سے بھاگ کے وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. اگر وہ ایگنوسٹک بھی آپ اس پہ ثابت کر لیں کہ یہ خدا، اس نے یہ جو کائنات خلق کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کے بغیر یہ کائنات خلق ہو گئی ہے، تو آپ کو تھیزم پہ آنا پڑے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا ایک کو ختم کر کے، ایتھیزم ختم کر کے تھیزم پہ آنا پڑے گا. تو وہ تھیزم کے آنے کے بجائے ڈیزم پہ چلا جاتا ہے. اس کے لیے یہ بھی اگلی پتلی گلی ہے جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ڈیزم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا ہے. آپ کی دلیلیں یہی ثابت کر رہی ہیں نا، خدا ہے، ہم مان لیتے ہیں خدا ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں خدا ہے. جسے آپ کو مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں اہل بیت ہے، اور اہل بیت جو ہے اجر رسالت ہیں، ان کی مودت واجب ہے، ان کی ولایت ثابت ہے، وہ مولا ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، آپ سے زیادہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے. ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں. اس کے بعد کیا؟ اگر آپ کے علی مولا ہیں تو علی کے فرمان پہ چلتے ہو. جی میں ریلیجس نہیں ہوں، علی تمہارا مولا کیسے ہوا؟ یہ جو ہم کسی اور پہ کیا انگلی اٹھائیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہماری عملی زندگی میں ہم علی والے نہیں ہیں، نعرے لگانے کے لیے ہم علی والے ہیں. اسی طرح یہ جب ہار جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم بھی خدا والے ہیں. ہم نے کب کہا خدا نہیں ہے؟ اچھا جی آپ نے مان لیا خدا ہے؟ جی بالکل مان لیا، آپ سے زیادہ مان لیا. اور اس خدا نے اس پوری کائنات کو بھی خلق کیا، ہمیں بھی خلق کیا. اچھا پھر تو قرآن آپ کو دیتے ہیں، آپ ایمان لے آئیں، کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے. اچھا خدا کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں رسول کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی رسول کو، نہ کہ ہمارے رسول کو، نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ ابراہیم کو مانتے ہیں، اصل رسالت کو ہی نہیں مانتے. یہ ہو گئی ڈیزم. اب اس ڈیزم میں بھی بہت سے مختلف لوگ ہیں، مختلف آرا ہے. ہم سب کو تو یہاں لے کے نہیں چل سکتے، سب کو الگ الگ بھی رد نہیں کریں گے. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ کچھ ہمارے جیسے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں ہے، لیکن عمل میں ہم سب ایک جیسے ہوں گے. ہم میرے اور ایتھیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، آپ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اس لیے آپ کو زیادہ پتہ نہیں چلتا. یہ یہیں پہ بھی آپ علی والے ہیں، دوسرا علی والا نہیں ہے. آفس میں آپ اور اس میں کیا فرق ہے؟ عمل میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو آپ علی والے نہیں ہیں. کوئی مذاق بھی نہیں ہے آپ سے، کوئی رعایت بھی نہیں ہے، کوئی میں آپ سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. آپ میں اور دوسرے میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کا امام امام المتقین نہیں ہے. کیسے آپ کا امام امام المتقین ہے؟ آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، عملاً دونوں ایک جیسے ہیں. شاید اس سے بھی گئے گزرے. وہ علی جو صرف میدان صفین میں 6 مہینے کی جنگ ہے اور فساد کا خاتمہ ہو رہا ہے، چند لمحوں کے بعد وہ تہ تیغ آ جائے گا، اس حالت میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے. یا علی آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں، 2-4 لوگ رہ گئے ہیں، اس کے بعد شر ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا، اس کو شکست ہو جائے گی، اس کی گردن اڑ جائے گی. اور دیکھ رہا ہوں اذان کا وقت ہونے والا ہے. یا علی نماز پڑھ لیں گے. کہاں جا رہی ہے نماز؟ نماز سے اہم ہے نا. آپ کہتے ہیں نا مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی تو قضا ہے. قضا کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. قضا نماز کی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے. جو نماز قضا کرتا ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سامنے 6 مہینے کی محنت ہے. یا علی تھوڑے 2-4 منٹ ختم کر دیں معاملہ، قضیہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پڑھ لیں گے نماز. کہاں جا رہی ہے نماز؟ فرمایا جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جنگ کر کیوں رہے ہیں؟ نماز کے لیے تو کر رہے ہیں. قرآن صرف غلاف میں سجا کے رکھنے کے لیے تھا، قرآن صرف اس لیے تو نہیں تھا. تو عملاً ہمیں قرآن کو ماننا ہوگا. اگر ہم عملاً قرآن کو نہیں مان رہے تو پھر ہم بھی ڈیسٹ ہیں، ہم تھیسٹ نہیں ہیں. اچھا نام یہاں انگلش کا ہے، عربی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، انہیں ربوبی کہتے ہیں. رب والے، اچھے رب والے ہیں جو رب کی ایک بھی نہیں مانتے. یہ رب والے ہیں جی، ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ رب والے ہیں نہیں ہیں. جو علی کی ایک نہیں مانتے وہ علی والے ہیں نہیں ہیں. اگر آپ کو میں لے کے آ سکا، ہم نے جو بحث شروع کی وہاں سے جب انہیں شکست ہوئی، شکست کہاں سے ہوئی؟ شکست یہاں سے ہوئی کہ یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے، اسے کس نے خلق کیا ہے؟ اسے کس نے کس چیز سے خلق کیا؟
اسے نتھنگ نے نتھنگ سے خلق کیا. آدم نے عدم سے اس کائنات کو، اس وجود کو خلق کیا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم کو جانتے ہیں نا، آدم یعنی نتھنگ اتنا عالم ہے، اتنا قادر ہے، اتنا ماہر ہے، اتنا مدیر ہے، اتنا مدبر ہے، اتنا قیوم ہے کہ وہ نتھنگ سے یہ پوری یونیورس کو، آپ کو خلق کر دیتا ہے. آپ اپنے لیے صرف سوچیں نا، آپ کتنا بڑا شاہکار ہے. آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے، آپ جتنی آپ کے تخیل کا پرواز ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ سب کس نے بنایا ہے؟ نتھنگ نے، عدم نے، حادثے نے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا کہ عدم مجھے وجود دے سکے، کسی کو رکھنا ہوگا، اس کو رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہے، خالق ہے، رب ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے. اس کے بعد اب اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا ہے. ہم نے کہا تھا نا، ایتھیزم میں سے ایک ایتھسٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، پتا ہے اسے خدا ہے، لیکن کیوں کہتا نہیں ہے؟ کہ اگر کہہ دوں ہے تو وہ کہے گا نماز پڑھو، اگر کہہ دوں ہے وہ کہے گا روزہ رکھو، اگر کہہ دوں ہے تو وہ کہے گا غریبوں کی مدد کرو. میں نے ان میں سے کچھ نہیں کرنا، میں نے ڈسکو میں جانا ہے، میں نے سارا وقت اپنا موبائل پہ گزارنا ہے، میں باقی حرام چیزوں کا نام نہیں لینا چاہتا. کیا کریں گے؟ کہیں گے خدا ہی نہیں ہے. اب یہ جو مجبور ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس خدا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سوال آیا ہے، اس کو بھی میں پہلے کل بھی میں نے جواب دیا اس کا، لیکن پھر بھی کیونکہ سوال آیا ہے اس کو بھی واضح کرتا چلا. کل ہم نے کہا تھا کہ بہت سے شر ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمایا ہوا ہوتا ہے، شر کی اگر بحث یاد ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو خدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ در حقیقت ہم نے خود کیا ہوتا ہے. یہ جو سیلاب آتا ہے، ایک دفعہ ایک جگہ سیلاب آیا اور وہ لوگ گاؤں والے آئے ڈی سی آفس میں، اے سی کے پاس، اور کہا جی سر ہمارے گھر میں جو ہے پانی آ گیا ہے. اس نے کہا آپ کے گھر میں پانی نہیں آیا، آپ نے پانی میں گھر بنایا ہے. آپ جا کے نالے میں، کچے میں، دریا کے راستے میں جا کے گھر بنائیں گے تو آپ کے گھر میں پانی نہیں آیا ہے، آپ نے جا کے پانی میں گھر بنایا ہے. امیر المومنین ایک جگہ تھے، دیوار سے کچھ مٹی گری تو امیر المومنین یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے. جو جاہل لوگ تھے، کم نہیں تھے اس وقت، انہوں نے کہا یا علی آیا تو اللہ کی تقدیر سے فرار کر رہا ہے، یہ دیوار اگر گرنی ہے تو گر جائے گی، نہیں گرنی تو نہیں گرے گی. آپ کی اگر موت آئی ہوئی ہے تو اس کے نیچے آئے گی، نہیں آئی ہوئی تو نہیں آئے گی. یہ جوان جو ون ویلنگ کرتے ہیں یا تیز گاڑی چلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر موت ہوگی تو آ جائے گی، نہیں ہوگی تو میں جو مرضی کروں موت نہیں آئے گی. امیر المومنین نے کیا کہا میں تقدیر خدا سے تقدیر خدا کی طرف فرار کر رہا ہوں. ایک چھوٹے سے جملے میں سب کچھ حل کر دیا، بہت مشکل مفاہیم سارا حل ہو گیا. کہ یہ جو آپ یہاں اگر اس کے نیچے بیٹھے تو خدا کی تقدیر یہ تھی کہ یہ بیوقوف جس کو سائن ملا اس کے باوجود وہ یہاں سے نہیں ہٹا اور اسی کے نیچے رہا، اس کی تقدیر یہ ہے کہ اس کے دیوار کے نیچے آ کے مر جائے گا. اور جو علی والا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا، وہ وہاں سے ہٹے گا تو وہ بچ جائے گا. اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر انہی علل و اسباب کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر ان علل و اسباب سے ہٹ کر ہم تک پہنچتی ہو. اللہ کی طرف سے جو موت آئے گی وہ اسی دیوار کے گرنے سے، اسی ایکسیڈنٹ سے، انہی کے ذریعے پہنچے گی. ان علل و اسباب سے ہم بچ سکتے ہیں، ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ عقل بھی دی گئی ہے اور یہ اختیار بھی دیا گیا. اس پہ میں بولوں گا، آج بھی تھوڑا سا بولوں گا، نہیں ہوا تو میں ایک جبر و تفویض پر اور الامر بین الامرین کو، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اگر آج سمجھ سکے تو آج صحیح، نہیں تو پھر بولوں گا انشاءاللہ. بہت سے کام ہم نے خود کیے ہوتے ہیں. بما کسبت ایدیکم، تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمایا ہے، اس کو خدا کی طرف نسبت نہ دو. ہاں، کوئی چیز ارادے خدا سے خارج نہیں ہے، کوئی چیز مشیت خدا سے خارج نہیں ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا، وہ ایک اپنی جگہ ہے. آپ آزاد ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں اس کی نسبت خود آپ سے ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. الامر بین الامرین. اب آ جائیں اس تھیزم والوں کی طرف جو کہتے ہیں خدا ہے لیکن اس خدا کا کوئی کام نہیں ہے. اس خدا نے کیا کرنا ہے جو ہو اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہ آپ سے کچھ کہتا ہی نہ ہو. قرآن کہتا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک آیت اور ہے جس کے بعد ہم پھر تھیزم پہ آتے ہیں. یہ آیت میں پیش کر دوں. یہ کیوں یہ تھیسٹ ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اور ڈیزم کا بھی جواب ہے. یہ قرآن جو کہ معجزہ ہے. خدا اگر ہے، خدا کے ہونے کو تسلیم کرتے ہو تو خدا کی معجزات کو ماننا پڑے گا. اور خدا اگر معجزے کے ذریعے تمہیں کہے تم نے میری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، شریعت کا پابند رہنا ہے، تو پھر وہ کرنا پڑے گا. وَإِلَّا خدا پہ تیرا ایمان نہیں ہے. اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے سوال ہے. اور یہ تھیزم، یہ ربوبی جو ہے یہ بھی کافر ہیں. یہ ہمارے بچے اس خیال میں نہ رہیں کہ میں ایتھسٹ تو نہیں ہو رہا، میں ایگنوسٹک تو نہیں ہو رہا، میں ڈیسٹ ہی ہو رہا ہوں نا. تو ڈیسٹ ہو رہا ہوں تو خدا کو تو مان رہا ہوں. نہیں، یہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کو خدا نے کافر کہا ہے. وہ آیتیں بھی پیش کروں گا. اس ڈیسٹ کو بھی خدا نے کافر کہا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کافروں کی طرح زندگی بھی کر لوں گا اور مسلمان بھی رہ لوں گا. یہ ڈیسٹ یہ ہے نا، زندگی کافروں کی طرح کرو اور نام کے تم
موحد ہو جاؤ، خدا کو ماننے والے ہو جاؤ. اولم يرون الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رقتا. یہ آسمان و زمین قرآن معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ اس خوبصورتی سے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا فصاحت و بلاغت میں. نہیں، اس کے معانی بھی ایسے ہیں، اس کے معانی ایسے ہیں جن معانی کو کوئی بشر ادا کر سکتا ہی نہیں ہے. 1400 سال پہلے انسان کو کیا پتا تھا یہ دنیا کیسے شروع ہوئی ہے؟ آج کا انسان بھی نہیں جانتا. اس آیت کو میں سائنسی حقائق پر یا سائنسی مفروضوں پہ تفسیر نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جتنی سائنس سمجھ میں آئی ہے اس کی وجہ سے یہ آیت ہمیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. کل سائنس تھوڑی اور آگے بڑھے گی، یہ آیت ہمیں مزید آگے سمجھ میں آئے گی کہ یہ سماوات اور ارض، کافر کیا یہ دیکھتے نہیں ہے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ رتق تھے. رتق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز آپس میں مل جائے اور مل کے وہ اتنا یکجان ہو جائے کہ دونوں کے تمیز ختم ہو جائے کہ یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے، اسے رتق کہتے ہیں. اور رتق مصدر ہے، مصدر مبالغے کے لیے آتا ہے. اردو میں بھی ایسا ہے لیکن ہمارے یہاں کم ہے، عربی میں زیادہ ہے. فلان عادل، فلان عادل ہے. آپ کہیں گے بھائی وہ عادل ہے. اس کو مبالغہ کرنا تو کہیں گے فلان عادل. وہ عادل نہیں ہے، کل عدالت، سراپا عدالت وہ ہے، وہ عدالت ہے، عدل ہے. فلان محب یا فلان حب، محب اسے فاعل ہے، محبت کرنے والا اور ہے، وہ سراپا محبت ہے، وہ سراپا حب ہے. یہ رتق ہے. آسمان و زمین کانا رتقا ففتقناہما، یہ ایک تھے، ہم نے اسے جدا کیا. جب ایک تھے تو کیا تھا؟ سنگولیرٹی. اس سنگولیرٹی کا مفہوم آج کا جوان جانتا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہ سنگولیرٹی کیا ہے. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے زمین و آسمان دونوں ایک تھے، اور یہ جو ایک تھے ان کو رتق تھا اس کو فتق کیا ہے، اس کو ہم نے کھولا ہے. سورہ انبیاء ہے. اور اس کے بعد آگے چال کے کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل، کہ جس دن پھر جب قیامت آئے گا ہم نے اسے بینک کیا اور رتق کو فتق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا. ایک دن آئے گا جب ہم اس کو واپس لپیٹ دیں گے، اس تومار کو واپس لپیٹ دیں گے. ابھی اگر آپ سائنس دیکھیں یہ زمین اور آسمان، یہ کہکشانے، یہ خلا، یہ اسپیس ایکسپینڈ کر رہا ہے. ایکسپینڈ کر کے کتاب کی صورت ہے. کتنا تھا میں نے بتایا تھا اس کا ڈائمیٹر 46 بلین لائٹ ایئر. اتنی کھلی کتاب جو مزید کھل رہی ہے، جب ختم کرنا ہوگا ہم اس کو دوبارہ لپیٹ دیں گے. اور لپیٹ کے کیا کریں گے؟ جس طرح پہلے خلق کیا تھا ایک نقطے پہ تھا، اس سارے کو لپیٹ کے دوبارہ ایک نقطہ بنا دیں گے. سائنس بہت پیچھے ہے. سائنس جہاں پہنچے گی وہ کبھی موقع ملا وہ آیتیں پیش کروں گا کہ سائنس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کیا کیا سمجھا اور قرآن کیا کہہ رہا تھا اس حقائق تک. ابھی تو پھر بھی ہم راستے میں ہیں نا، سائنس تو پھر تبدیل ہوتی رہے گی. ابھی تک ہم بگ بینگ پہ ہیں، بگ بینگ بھی ابھی کوشچن ہو گیا اس کے اوپر بھی. جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ایولیٹ ہو رہا ہے. جب بگ بینگ، ابھی جیمس ویب نے تصویر دکھائی گیلیکسیز کی 13 لائٹ ایئر پہلے، 13.8 پہ بگ بینگ ہے، 8.8 تک بگ بینگ کو دیکھ لیا ہے. وہاں جا کے جب دیکھا، اور یہ گلیکسیز اس زمانے میں جو ہمارا تصور تھا جس شکل میں ہوگا، ابتدائی شکل میں ہوگا، وہ نہیں تھا. جیسے آج گلیکسی ہے اس وقت بھی وہی گلیکسی اس وقت وہاں کھڑی ہے. اس کا مطلب بگ بینگ کے جو پرانے ہمارے سارے تصورات ہیں وہ سب ختم. ابھی نیا کچھ سوچنا پڑے گا، نیا کچھ کہنا پڑے گا، نئی باتیں لانی پڑیں گی. پہلے کی ساری جدید چیزیں ہمارے لیے پرانی ہو گئی ہیں، رد ہو گئی ہیں. یہ سائنسی مفروضے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ اس آسمان و زمین کو ہم نے رتق سے فتق کیا اور پھر ہم نے اس میں ہر چیز کو پانی سے خلق کیا. پرانے انسانوں کے لیے یہ سمجھ میں آنا واقعی مشکل تھا. انسان 60% پانی ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا. ہم پانی ہے 60%، ہم پانی ہو گئے نا، زیادہ تر پانی ہو گئے. ہمارا برین 78% پانی ہے. کیوکمبر 96% پانی ہے. پانی وہ واحد چیز ہے جس سے خلق کرنا انتہائی آسان ہے. اگر گیس سے خلق کریں، گیس ایک ساتھ رہ نہیں سکتی، اس سے خلق کرنا کسی کو مشکل ہے. پانی سے جو زیادہ سخت چیزیں ہیں، سالڈ ہیں، اس سے خلق کریں، ان سے شیپ بنانا مشکل ہے. جس چیز سے سب سے آسانی سے شیپ بنائی جا سکتی، چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے، ہائی کو بنایا جا سکتا ہے، وہ پانی ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. اس خدا کو مانتے ہو؟ اس قرآن کو نہیں مانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہیں مانتے ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ جو ڈیسٹ ہیں، یہ جو فرق ڈالنا چاہتے ہیں اللہ میں اور اس کے رسول میں، کہتے ہیں ہم کچھ کو تو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو ہم نہیں مانتے. ڈیسٹ یہی تھا نا، اور کچھ تو نہیں تھا. ان کے لیے کیا کہا؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض.
یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ درمیانی کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ کوئی موحد نہیں ہے، یہ کافر ہیں، ایتھسٹ ہیں. جب ان سے کبھی مکالمہ ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھار کہتے ہیں نہیں میں ایتھسٹ نہیں ہوں، میں ڈیسٹ ہوں، تم بھی ایتھسٹ ہو. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یہ ڈیسٹ کیوں بنتا ہے؟ اس کا زیادہ اعتراض یہی ہے کہ عذاب کیا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ ڈیسٹ بن رہا ہے. تو ڈیسٹ سے خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے، کر لے انکار. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ڈالتے، اللہ کی بھی مانتے ہیں اور رسول کی بھی مانتے ہیں. اور اگر رسول کی مانو گے تو آل کی ماننی پڑے گی، اس لیے کہ رسول ارشاد فرما گئے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی. اس میں بھی جو فرق ڈالے گا وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی ریوارڈ نہیں دینا نہ ہم نے کسی کو جہنم میں ڈالنا، نہ ہم نے کسی کو جنت دینا، نہ ہم نے کسی کو اجر دینا ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دنیا میں کہا یہ بھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں یہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. لیکن اگر وہ فرق ڈالتے ہوں، وہ اللہ اور رسول میں فرق ڈالتے ہوں، اس میں سے کچھ کو مانتے ہوں کچھ کو نہ مانتے ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے. رسول کی کچھ باتوں کو مانیں اور کچھ باتوں کو نہ مانیں، وہ مسلمان نہیں ہے. آپ بھی ابھی جو ہم لوگ ہیں، جب کسی اور پہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی تنقید کر کے خود خوش ہو جائیں، ہم بھی اگر کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے تو ہم بھی شیعہ نہیں ہیں. ہمارا تو زیادہ سخت ہے، ہمارا دعویٰ زیادہ بڑا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں تسلیم ہو گیا ہوں، شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پیروکار ہوں. ہم نے تو بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے. اس میں اگر ہم کہیں جو مجھے پسند ہے وہ تو میں مانوں گا، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں نہیں مانوں گا، یہ میری عقل نہیں مانتی. عقل کی مجلس میں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، یہ میری عقل نہیں مانتی. بھائی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، اگر آپ کے کپڑے نجس ہیں، آپ کے کپڑوں پہ خون ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی. یہ امام کا حکم ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نہیں میرا دل نہیں مانتا، یہ تو عزاداری کا خون ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے، یہ سب باتیں تمہیں امام نے بتائی ہیں، خود سے کر رہے ہو. خود سے کر رہا ہوں. تم ہوتے کون ہو خود سے بات کرنے والے؟ پھر تم امام کے تو نہیں ہو. ہر چیز میں ولایت شرط ہے. ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر جہاد قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر عزاداری قبول ہے. بھئی عزاداری بھی تو ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے عزاداری ولایت کے بغیر قبول ہو جائے؟ عزاداری بھی ویسی ہی ہوگی جیسا مولا کہے گا. عزاداری ہی وہ عزاداری ہے جسے جناب سیدہ قبول کریں. اگر وہ قبول نہ کرے تو یہ کوئی عزاداری نہیں ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ کو مانتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ وہ پھر نہیں ہے. وہ نہیں ہے تو تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ یعنی اس نے ایک دفعہ خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد اب اس کی چھٹی، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. بڑا اچھا خدا ہے، آرام سے بیٹھ کے آپ کو آزاد کر دیا ہے. اگر ایسا خدا ہے جس سے قرآن کہہ رہا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، یہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ ہم کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں ہماری جو جاب لگی ہوئی وہ ہمیں اس سے رزق آ رہا ہے. نہیں، رزق کہتے ہیں خلق مسلسل کو. رازق اگر سمجھنا ہے، رازق وہ ہے جو خالق ہے، خالق کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا. خالق ہی رازق ہے، رازق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اس لیے کہ رزق خلق مسلسل کا نام ہے. یہ جو روٹی آپ کو ملی، یہ جو پیسے آپ کو ملے، یہ جو آپ کو سالن ملا، یہ رزق نہیں ہے. یہ جو آپ نے روٹی اپنے منہ میں ڈالی اور یہ روٹی آپ کے حلق سے اتری اور یہ تبدیل ہو گئی غذا میں، انرجی میں، اور آپ کے بدن کا حصہ بن گئی، یہ سارا مسلسل خلق ہو رہا ہے. جو یہ سارا خلق کرتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو یہی روٹی یہی پانی تمہارے حلق میں پھنس جائے گا اور یہ غذا رزق ہونے کی بجائے تمہاری موت کا سبب ہو جائے گا. یہ میں تھوڑا سا میرا انداز بدل گیا ہے جواب دینے کا. میں ایتھیسٹ کو اور انداز میں جواب دیتا، ڈیسٹ کو اور انداز میں جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ ڈیسٹ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں. ہمارے بچوں میں یہ بات آنے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بھائی تو خدا کو تو مان رہا ہے نا، بس ٹھیک ہو گیا نا. اس لیے اس کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. وَإِلَّا ایتھیسٹ کو قرآن سے جواب نہیں دے سکتے. تو نے جب خدا کو مان لیا، خدا کے کلام سے، قرآن خدا کے کلام ہے یا نہیں ہے؟ واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو جس نے بھی توجہ کی ہے، التفات کیا ہے، قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اسے معلوم ہے یہ خدا کا کلام ہے. اگر قرآن خدا کا کلام نہ ہوتا تو یہ معجزہ ممکن نہیں تھا. یہ دنیا 1400 سال سے قرآن میں کوئی نقص پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی نقص نہیں ملا. اس کی نظیر لانے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی نظیر نہیں لا سکا. اس لیے شکست کھا کے اب انہوں نے قرآن جلانا شروع کر دیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اگر تم کسی سے ہی پوچھو یہ سارے سوال،
کچھ کو سمجھ میں آیا ہوگا, کچھ کو عربی تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, وقت کم ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, جس مرضی سے پوچھو, ایتھیسٹ سے بھی پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, وہ کہیں گے اللہ نے. مشرک سے بھی پوچھو, وہ بھی کہیں گے اللہ نے. آپ کے سامنے انکار کرے ہو سکتا ہے, آپ سے مباحثہ ہو رہا ہے وہ نہ مانے ہو سکتا ہے, اندر سے اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے کہ سب اللہ نے خلق کیا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, اگر اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے, تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے, تمہیں موت سے زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ تمہارا پالنہار ہے, تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو, اللہ کا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے. ان کے جو مشکل ہے, جو یہ ڈیسٹ ہو جاتے ہیں, ان کی مشکل یہ ہے کہ خدا نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, اور خدا قہار بھی ہے, خدا قادر بھی ہے, خدا عالم بھی ہے, تو پھر ہم ہو جائیں گے مجبور. نظر جبر کہ خدا اگر چاہے گا, مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کہتے تھے غریبوں کی مدد کرو, اگر ان کو مال دینا تھا, مشرکین بھی کہتے تھے, مسلمانوں میں بھی کچھ کی یہ سوچ تھی, پریکٹیکلی ابھی ہماری یہ سوچ ابھی تک بھی باقی ہے کہ ہم ان کو کیوں دیں, اگر خدا چاہتا تو خدا خود دے کے انہیں امیر کر دیتا, خدا نے انہیں فقیر بنایا, کوئی خدا کا ارادہ ہے, ہم بھی انہیں پیسے مدد نہیں کرتے. بھائی غریبوں کی مدد کرو, تم غربت سے نکل آؤ گے. کبھی بھی کسی بھی غریب کی مدد کر کے یہ نہ سوچو میں نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے, اس غریب نے تم پہ احسان کیا ہے. یہ قیامت کے دن جب حقیقی فقر آئے گا نا, حقیقی غربت آئے گی, اس وقت پتہ چلے گا کتنی بڑی مدد اس نے میری کی تھی. ہم پیار بناتے ہیں, پیسے والوں سے, اقتدار والوں سے بنا کے رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا را غریبوں سے بنا کے رکھو, یہ بڑے کام آئیں گے. کام رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس روایت سے. خدا قیامت کے دن غریب سے کہے گا کہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے دنیا میں تجھے غربت دیکھ کے اذیت دی, آج میں جبران کرنا چاہتا ہوں, آج تجھے اتنا دوں گا کہ تو بھول جائے گا, تو شکر کرے گا, خدایا تیرا شکر تو نے مجھے دنیا میں نہیں دیا, یہاں چاہیے تھا, جہاں چاہیے تھا وہاں مل گیا. اب جو ہم کام کر رہے ہیں, آیا ہم مجبور ہیں یا ہم مجبور نہیں ہیں؟ جبر ہے یا جبر نہیں ہے؟ اسلام میں بھی, مسلمانوں میں بھی دو نظریے ہیں, ایک جبر ہے, ایک تفویض ہے. جبر یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب خدا کا ہے, آپ کا کوئی ارادہ نہیں, آپ اسلام لا رہے ہیں تو خدا کی وجہ سے, کفر پہ ہیں تو بھی وہ خدا کی طرف سے. یہ بنی امیہ نے انٹروڈیوس کیا اسلام میں, اس سے پہلے بھی یہ نظریہ جبر تھا, اور اس لیے تھا کہ بھئی اگر ہمیں اقتدار مل گیا تو خدا نے ہمیں دے دیا, تم کیوں جلتے ہو, اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے, خدا کی تقدیر ہے, ہم کچھ بھی نہیں, نہ تم کچھ کر سکتے ہو, تم بھی ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو, نہ ہی یہ خدا کا فیصلہ ہے. جبر ہے. جبر کے مقابلے میں تفویض ہے, یعنی خدا نے بنایا اور سب کچھ آپ کو دے دیا, اب سارا آپ کا اختیار ہے. یہ ڈیزم والے اسی تفویض سے نزدیک ہیں. تفویض والے انکار نہیں کرتے کہ رسول نہیں ہے, کہتے ہیں رسول بھی ہے, قرآن بھی ہے, یہ مانتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, خدا کا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے, سب کچھ میں خود ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الامر بین الامرین, لا جبر ولا تفویض, نہ جبر ہے نہ تفویض ہے, بلکہ درمیان کی چیز ہے. یعنی جو کام میں کر رہا ہوں وہ میرا اپنا کام ہے, اس پہ میں مسئول ہوں, لیکن اس کام کو میں کس چیز سے کر رہا ہوں, اس قدرت سے کر رہا ہوں, اس طاقت سے کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے بے نیاز ہو گیا, اللہ کے ارادے کے بغیر میں ارادہ کر سکوں, میں ہل سکوں, نہیں. لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اسے طاقت دے دو, اسے آزادی دے دو. وہ کام کس نے کرنا ہے؟ کام آپ نے اپنے ارادے سے کرنا ہے. طاقت اللہ نے دی ہے, کام آپ کر رہے ہیں. آپ تب تک یہ کام کر سکتے ہیں جب تک اللہ یہ طاقت دے, اور جس آن اللہ نے یہ طاقت لے لی, آپ ہل ہی نہیں سکتے, سانس ہی نہیں لے سکتے, کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. یہ جبر و تفویض نہ جانے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, کبھی اگر ہوا تو اس کو تفصیل سے بولیں گے. صلوات ہمارے قرآن میں بہت آیات ہیں, آپ اس کو خود سرچ کر لیں. ابھی میں لے کے آیا تھا, میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا, یہ آیات بھی نہیں پڑھتا. آپ اگر اسے سرچ کریں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی. جو اصل مسئلہ ہے, اب ہم قرآن سے ہٹ کر اگر ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں جو ڈیسٹ ہیں. خدا ہے, خدا کے ہونے کے بعد خدا کا کوئی کردار ہماری زندگی میں نہیں ہے. ڈیسٹ کی بات کر رہا ہوں. کوئی رسول نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے, کوئی رابطہ انسان کا خدا سے نہیں ہے. خدا نے آپ کو خلق کرنے کے بعد آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یہ جو ملحدین ہیں, دہری ہیں, ڈیسٹ ہیں, ایگنوسٹک ہیں اور ایتھسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں اگر آپ دین کے ساتھ چلے جائیں گے یہ دنیا بہت بری دنیا ہو جائے گی. اور مثالیں بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ اتنی قتل و غارت گری جو ہوئی ہے وہ دین کے نام پہ ہوئی ہے, ساری جنگیں دین کے نام پہ ہوئی ہیں. یہ حقیقت نہیں بتاتے ہیں کہ جو ہٹلر نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, جو اسٹالن نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, وہ ڈاروین تھیوری کی وجہ سے کیا, وہ ایتھزم کی وجہ سے کیا. ڈاروین کا ایک بایولوجی میں نظریہ ہے ایولیوشن کا, ہمیں اس سے کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, سائنس کا نظریہ ہے. سائنس کو سائنٹسٹ بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مولوی نہیں بتائے گا کہ سائنس کا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیب میں ٹیسٹ ہوں گے, ایکسپیریمنٹ ہوں گے, وہاں پہ بحث ہوگی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک, ایولیوشن کی تھیوری بایولوجی میں صحیح ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بایولوجی سے نکل کے جب فلسفی میں آ جائے
اور فلسفی میں آ کے کہیں کہ وہ جو طاقتور ہے، نیچرل سلیکشن یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ باقی رہے گا، جو کمزور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی تھیوری کے بیس پر ہٹلر نے اتنا قتل عام کیا، سیکنڈ ورلڈ وار اسی تھیوری پر مبتنی تھی. خطرہ کس سے ہے؟ دین سے یا ایتھیزم سے؟ اگر خدا نہ ہو سے مراد یہ جو خدا آپ نے بنایا کہ وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اس کے بعد ختم. اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے اس دنیا میں اخلاق، ایتھکس نام کی کوئی چیز رہے گی ہی نہیں. تھوڑا سا میں نے اخلاق پہلے سمجھایا تھا کہ بغیر خدا کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. کیا چیز اخلاقی ہے اور کیا چیز اخلاقی نہیں ہے، اخلاق کیا ہے، اس کا بھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کیا اخلاق ہے کیا؟ اگر خدا نہ ہو تو اس بات کا جواب بھی میسر نہیں ہے. اخلاق یہ کہ آپ سے میں ہنس کے ملوں، مسکراؤں، ہاتھ ملاؤں. کیوں؟ اس طریقے سے میرا فائدہ ہے. اچھا، اگر میرا فائدہ آپ کے گردن اتارنے میں ہوا تو یہ بھی اخلاق ہو جائے گا نا. جی، یہ ایتھسٹ جو ہیں جب یہ زلزلے آتے ہیں اور مخصوصاً غریب علاقوں میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیکار لوگ تھے، یہ اگر کم ہو گئے تو یہ زمین سے کچھ بوجھ کم ہوا، بہت اچھا ہو گیا. یہ اخلاق ہے ان کا. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے سب کے، میں ابھی ان کے نام نہیں لے رہا، پڑھ نہیں رہا. ٹھیک، اگر چاہیں یہ سب موجود ہے، میرے پاس بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ خوش ہوتے ہیں، یہ بیکار لوگ تھے، ان کے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. اگر اخلاق آپ کا فائدہ ہے تو آپ کا فائدہ تو بہت سی ایسی چیزوں میں ہے جو اخلاقی نہیں ہے. اخلاق کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا، آپ کو خود ملیں گے بہت سا اس پہ میٹر مل جائے گا. دوسرا، آپ نے فیصلہ کر لیا. پہلے تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے نا کہ یہ سچ بولنا اخلاق ہے. کیسے فیصلہ کریں گے؟ کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی. عقل ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک مادی چیز ہے. یہ جو ہم ابھی جبر کی بات کر رہے ہیں، جو ملاحدہ ہیں، ایتھسٹ ہیں، وہ بھی جبر کے قائل ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، جیسا ریئیکشن ہوتا ہے ویسے آپ عمل کرتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو بھی پڑھیے گا. اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا فلان چیز اخلاق ہے، اس کی ضمانت اجرائی کیا ہے؟ میں اس اخلاق پہ عمل کیوں کروں گا؟ میں قربانی کیوں دوں گا؟ کس لیے دوں گا؟ سچ بولنا اخلاق ہے، احسان کرنا اخلاق ہے، میں کیوں کروں گا؟ میں نے اس دنیا میں، کیونکہ یہ جتنے ڈیسٹ ہیں وہ کتنے خدا نہیں ہیں، معاد بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں ہے. خدا نے خلق کیا، کوئی کیڑے موڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کچھ دن یہاں رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، تو یار ادھر عیش کرو. واللہ یہ عیش نہیں ہے. بغیر خدا کے زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے. عیش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو جو عیش کی تصویریں دکھاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. انسان فزیکل چیز نہیں ہے کہ اس کا بدن عیش کرے. انسان روح ہے. یہ حقیقت مجھے کوئی ضرورت تو نہیں، آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو سب کو خود پتہ ہے نا، آپ خود سب انسان ہیں. اسے جب روحانی سکون ملتا ہے تو تب وہ عیش کرتا ہے. اسے عیش کہتے ہیں. مادی انسان عیش کر سکتا ہی نہیں ہے. اور آپ کس جب لگایا ہوا ہے جو عیش کرو. کوئی ضمانت اجرائی نہیں ہے اگر خدا نہ ہو، خدا کی دخالت نہ ہو. یہ خدا نہ ہونا نہیں ہے. ہاں، یہ جو ڈیزم کا خدا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے خدا آیت پڑھ دی نا میں نے آپ کے لیے، یہ کافر ہے. یہ جو کہتے ہیں خدا ہے رسول نہیں ہے، یہ کافر ہیں. یہ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں. ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. ہم یہاں رونے کے لیے جمع ہیں اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جہاں مجلس عزا ہو رہی ہوتی ہے وہاں آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. شاید ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں وہ فرشتے نظر آ رہے ہوں. وہ فرشتے انہیں سلام کرتے ہوں، ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہوں. ہمیں تو روایت سے معلوم ہے. روایت میں ہے کہ کچھ فرشتے آئے اور مجلس ذکر حسین میں شرکت کی. مجلس ختم ہوئی، وہ چلے گئے آسمانوں میں. آسمان میں جہاں سے بھی گزرتے تھے باقی فرشتے پوچھتے تھے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ خوشبو جو تم سے آ رہی ہے کیا کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں، یہ خوشبو ہمیں ذکر حسین سے ملی ہے. وہ پوچھا کہاں ہو رہی ہو مجلس؟ ہم بھی جانا چاہتے ہیں. وہ مجلس ختم ہو گئی، 10 بج گئے، ابھی 9:30 ہو گئے، لوگ چلے گئے الکوثر سے. فرش عزا تو ہے نا، جس فرش پہ مجلس ہوئی ہے وہ فرش ابھی وہاں بچھی ہوگی. فرشتے اترتے ہیں، اس فرش پہ آ کے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، اس سے خوشبو حاصل کرتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو یہ سعادت حاصل ہے. 2 ہستیاں ہیں جو ہم شکل پیغمبر ہیں. ایک جن کے مصائب میں آج پڑھنے جا رہا ہوں، ایک وہ جو صاحب عزا ہے، جو جسے پرسہ دینے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس مجلس کے اور اس دنیا میں ہونے والے ساری مجالسوں کے صاحب عزا بانی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہے. امام زمانہ ہم شکل پیغمبر ہیں، اور دوسری ہستی علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں. کربلا عاشورہ کے دن، عاشور کا آغاز آذان علی اکبر سے ہوتا ہے اور عاشور کا اختتام سجدہ شبیری پہ ہوتا ہے. آج جب اس عاشورہ کو بھی
ہم میں سے کوئی ایک اپنے پاکستانی ایکسنٹ کے ساتھ اور اپنی اس ناقص آواز کے ساتھ جب آزان دیتا ہے تو عزادار برداشت نہیں کر سکتے. عزادار اس آزان علی اکبر پہ گریہ کرتے ہیں. ذرا تصور کریں جب علی اکبر نے آزان دی ہوگی تو نبی زادیوں نے اس آزان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ. یہ ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں امام حسین نے کہا, امام فرماتے ہیں لقد برز الیکم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. رسول سے خلق میں ہم شکل تھے, خلق میں انک لعلی خلق عظیم, اس عظیم اخلاق خلق پر جو فائز رسول ہے اس سے شبیہ ترین علی اکبر ہیں. ہر شہید نے جانے سے پہلے جب حسین سے اجازت مانگی, حسین نے اجازت نہیں دی. یہ واحد شہید ہے جس نے جیسے ہی اجازت مانگی فوراً اجازت دی. علی اکبر تیار ہوئے, فرمایا پہلے جاؤ, جا کر جس نے پالا ہے اس سے اجازت لو. کننا اذا اشتقنا الی نبیک, جب اہل بیت کہتے ہیں کہ جب ہم رسول خدا کی یاد ہمیں ستاتی تھی تو ہم جا کے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر کی زیارت رسول خدا کی زیارت تھی اہل بیت کے لیے. اب علی اکبر آئے ہیں الوداع کے لیے, حرم آئے ہیں الوداع کے لیے, بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اور مقتل کے الفاظ ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا, علی اکبر نکلتے تھے, کوئی ہاتھ آگے بڑھتا تھا علی اکبر کو پھر واپس لے جاتا تھا. اجرکم علی اللہ. کسی صورت بیویوں نے اجازت نہیں دی. جانتے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ علی اکبر اگر تم چلے جاؤ گے تو ہماری چادروں کی حفاظت کون کرے گا؟ علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو, علی اکبر ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. آج صبح سے جو بھی گیا ہے وہ مقتل سے واپس نہیں آیا. اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا, میرے سینے میں دم نہیں ہے, میں زیادہ زور نہیں لگا سکوں گا, لیکن مصائب ایسے ہیں میں آسان کر کے ایسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ سے بھی برداشت ہو سکے اور میں بھی پڑھ سکوں. امام خود تشریف لاتے ہیں اور امام حکم دیتے ہیں کہ علی اکبر کو جانے دو. امام کا حکم تھا, بیویوں نے علی اکبر کو تو جانے دیا, لیکن مقتل کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے. علی اکبر کو تیار کیا, اب محمد رسول ہم شکل پیغمبر کے سر پر رکھا اور سوار ہو کر, راہوار پہ سوار ہو کر سوئے مقتل بڑھے. دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر موت کی طرف جوان بیٹا جا رہا ہے. آگے کچھ قدم بڑھے تھے, ایک نحیف سی آواز آ رہی ہے, مہلن مہلا. علی اکبر ذرا آہستہ مڑ کر دیکھا, اب بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. علی اکبر راہوار سے اترے, فرمایا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی. فرمایا علی اکبر اگر عالم غربت میں اس بڑھاپے میں جوان کڑیل جوان موت کی طرف جا رہا ہو, اجرکم علی اللہ. علی اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی. یہ وہ شہید ہے, یہ وہ مجاہد ہے جس کی جہاد کو امام حسین بھی دیکھ رہے تھے, اہل حرم بھی دیکھ رہے تھے. ایک بلندی سے حسین اکبر کو دیکھ رہے تھے, بیویاں چہرے حسین کو دیکھ رہی تھی. ایک مرحلہ وہ بھی آیا جہاں حسین کا صبر جواب دے گیا. حسین کو تمنا ہوئی ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ سکوں. لیلا سے کہا ماں کی دعا رد نہیں ہوتی, لیلا دعا کرو ایک دفعہ علی اکبر واپس آ جائے. لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ کو حسین کا واسطہ دیا, بوڑھے باپ کا واسطہ دیا. خدایا حسین سے اکبر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. یا راد یوسف الی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے فخر یوسف کو حسین سے ملا دے. اجرکم علی اللہ. علی اکبر واپس آئے. مقتل میں نہیں لکھا, لیکن جس جوان نے جنگ کی ہو اور اکیلے ہزاروں کے ساتھ جنگ کی ہو اس کے بدن پر جا بجا زخم ہوں گے. نہ جانے حسین نے
اس شفیق باپ نے اپنے کڑیل جوان کے جسم پر ان زخموں کو کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن وہ زخم تو برداشت ہو گئے۔ ایک جملہ علی اکبر نے کہا، ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، هل الى شربت من الماء سبیل۔ علی اکبر ساری دنیا کی ساری سبیلیں تجھ پر قربان۔ یہ کیا سوال کر دیا، بے موسم پھل دینے والا باپ ابھی مجبور ہے، پانی نہیں دے سکتا، لیکن جواب میں کہا اکبر ہاتھی لسانک، اکبر اپنی زبان دینا۔ اکبر نے زبان دی، فوراً جھٹک دی، بابا آپ کی زبان پر میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، میں کہوں گا اکبر صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر سوئے مقتل گئے۔ ایک بوڑھا باپ کس طرح 2 دفعہ ودا کر سکتا ہے؟ مقتل نے اس دوسرے ودا کے احوال نہیں لکھے، داد شجاعت دی، ایک شقی نے وار کیا، فرق عباس شکافتہ ہوا، فرق علی اکبر شکافتہ ہوا، خون علی اکبر کے آنکھوں میں اتر آیا۔ علی اکبر کو جب راہ سجائی نہ دی، اپنے آپ کو راہوار کی گردن پہ گرا دیا۔ راہوار خیام کی طرف آنے کی بجائے لشکر اعداء میں چلا گیا۔ اب زخمی علی اکبر ہے، علی اکبر اٹھ نہیں سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا ہے۔ یہ منظر کربلا میں 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ چاروں طرف سے اشقیاء نے علی اکبر کو گھیرا، ایک دفعہ جب حسین تنہا رہ گئے، چاروں طرف سے اشقیاء نے حسین کو گھیر لیا، چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ سانس لے لیجئے، یہ راتیں پھر نصیب نہیں ہوتی، نصیب سے ایسا فرش اعظم ملتا ہے۔ کیسے کہوں، مقتل نے لکھ دیا، ہم سن لیں گے، لیکن حسین نے دیکھا ہے، زینب دیکھ رہی ہے۔ جب لشکر اعداء میں علی اکبر چلے گئے، زخمی علی اکبر جو تلوار نہیں اٹھا سکتا، جب شیر تلوار نہ اٹھا سکے بزدل شیر ہو جاتے ہیں۔ فقطعوہم بسیوفہم اربا اربا، چاروں طرف سے لشکر ٹوٹ پڑا، اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو کربلا گئے وہ جانتے ہیں خیام کہاں ہے، مقتل کہاں ہے، مقام علی اکبر کہاں ہے۔ مقام علی اکبر تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ علی اکبر جو زخمی ہے، وہ علی اکبر جو آ کر کہہ گیا ہے العطش قد قتلنی، پیاس اتنی ہے کہ حلق سے آواز نہیں نکل سکتی، زخمی اتنا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، حلق میں بھی تیر پہ وسطہ ہے۔ اپنی اسی خشک گلے سے ایک دفعہ حسین کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابتا ھذا جدنا رسول اللہ یقرئک السلام۔ بابا میری فکر نہ کیجئے، نانا رسول خدا پانی لے کر آئے ہیں، نانا رسول خدا آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ صبح سے عقاب کی مانند لاشوں پر پہنچنے والا حسین، حسین کی آمد کو دیکھ کر ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ حسین اب علی اکبر کی طرف جا رہا ہے، اب پرواز نہیں کر سکتا، اب چل نہیں سکتا۔ بوڑھا باپ جب جوان نے پکارا، گھٹنوں کے بل علی اکبر کی طرف چلے۔ بنیا یا علی، قرۃ عینی یا علی، میری جان علی، میری نہ جانے کتنی دیر لگی حسین کو اکبر تک پہنچنے میں۔ جب اکبر کے پاس پہنچے، مقتل کے الفاظ ہیں،
हुसैन से जो घुटनों के बल आया था, घुटनों के बल भी बैठा ना गए। एक तरफ अकबर लेटे हुए, साथ आकर हुसैन भी लेट गए। ज़ैनब देख रही है, दिल ज़ैनबिया से देख रही है, सकीना देख रही है, दो जसद पड़े हुए हैं, दोनों एड़ियां रगड़ रही हैं। अकबर इसलिए एड़ियां रगड़ रहा है कि सीने में बर्छी का बल है। हुसैन इसलिए एड़ियां रगड़ रहा है कि जवान बेटा जान दे रहा है। अजरुकुम अल्लाह। सकीना रिवायत करती है कि जब बाबा अकबर के सराहने पहुंचे, बाबा अकबर के साथ लेट गए। कुछ देर बाद खड़े हुए, अकबर का सीना, अकबर का सर अपने सीने पर रखा, लेकिन हुसैन की हालत यह थी, अभी यख्तने व यशहक, बाबा की सांसें उखड़ रही थी। बाबा कुछ बोलना चाहते थे, आवाज सीने में गुठ रही थी। फिर जो हुसैन ने जो बात की, जो सकीना के कानों ने सुनी, कहा बनैया अली अला दुनिया बअदकल अफा। वो हुसैन जिससे सारी दुनिया की हयात है, जवान की मौत पर मौत की आरज़ू कर रहा है। बेटा अली, तेरे बाद दुनिया मुझ पर तारीक हो गई। अजरुकुम अल्लाह। सुबह से जिस भी शहीद के पास पहुंचे, जिस मुजाहिद के पास पहुंचे, हर मुजाहिद ने नाज किया, कोई फरमाइश की। हुसैन से किसी ने कहा कि मेरे गाल पे गाल रख दीजिए, किसी से कहा अपनी खुशबू मुझे सूंघा दीजिए, किसी ने कहा मेरी आंखों से खून साफ कर दीजिए, आखिरी दफा आपकी जियारत करूं। लेकिन अली अकबर कुछ कहते नहीं है, कोई फरमाइश नहीं करते, बल्कि कुछ छुपा रहे हैं, सीने पे हाथ रखा हुआ है। अली अकबर की रूह परवास कर गई, हुसैन की रूह भी जसद में न रही। जब हुसैन की इस हालत को ज़ैनब ने देखा, पहली मर्तबा ज़ैनब ने ख़याम छोड़ा। हुसैन हुसैन कहते हुए भागती हुई तशरीफ लाई। जब ज़ैनब आ रही थी, वह अखा की सदा बुलंद कर रही थी। जब करीब आई, जब अली अकबर का हाल देखा, वक़तऊहुम बिसुयूफिहिम इरबन इरबा, जब कड़ियल जवा टुकड़े टुकड़े हुआ हो, बाप कैसे देख सकता है। ज़ैनब ने अपने आप को अकबर पर गिरा दिया। अब आप न देखे, अब आप सब्र करे, हुसैन की रूह परवाज न करे। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपका घिरिया कबूल करे, खुदा आपके मरीजों को शफाए आजिल इनायत फरमाए, खुदा तमाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए। जब हुसैन ने ज़ैनब को देखा, बेटे का गम भूल गए, कहा ज़ैनब तुझसे ज्यादा कौन जाने अकबर मेरे लिए कितना अजीज था, लेकिन बहन तेरी चादर तेरा पर्दा मुझे अकबर से ज्यादा अजीज है। खुद ज़ैनब को उठाया, ख़याम की तरफ भेजा, ज़ैनब ख़याम की तरफ चली, ज़ैनब ख़याम में चली गई, लेकिन बूढ़े बाप से जवा का लाशा न उठ सका। दोबारा ख़याम का रुख किया। तारीख़ बशरियत में पहली और आखिरी दफा ऐसा हुआ है, हुसैन ने पुकारा बनी हाशिम के बच्चों, बूढ़े बाप से जवा लाशा नहीं उठ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी इस वीडियो को जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से भरपूर होती हैं, इनको अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि उनके पास भी
ذکر محمد والے محمد بر وقت پہنچ سکے اور مجالس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔